ہندوستان کے عظیم اولیاء کرام میں ایک نام جو نمایاں ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں خرقہ خلافت ملی تھی سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بھی ہیں۔ آج ہم انہی کی ذات اقدس سے کچھ صوفیانہ روایت پیش کریں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی غریبی کا رونا رونے لگا، اپنے تنگ دستی کا حال نہایت ہی دلدوز انداز میں بیان کرنے لگا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میری نظر اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے تو کیا تم میری باتوں کا یقین کر لو گے؟ وہ شخص کہنے لگا، میرا یقین تو آپ پر اس سے بھی زیادہ ہے، میں آپ کی اس بات پر یقین کر لوں گا۔ اس پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا جب تم میری باتوں پر اتنا یقین رکھتے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں وہ 80 چاندی کے جو اپنے گھر میں تم نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اس کو پہلے خرچ کر لو، پھر اس کے بعد میرے پاس اپنی غریبی کی شکایت لے کر آنا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی آپ کی زبان سے تو نہایت شرمندہ ہوا اور اپنی نظریں نیچی کیے ہوئے شرم کے مارے اپنے گھر کو واپس چلا گیا۔ اور کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راہ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک کڑی ہے جو یہ لوگ اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کڑی دوسری کڑیوں سے 2 گز چھوٹی تھی۔ سارے کام کرنے والے لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اسے اوپر چڑھاؤ اور اوپر چڑھانے کے بعد مجھے خبر دینا۔ جب یہ اوپر چڑھا دی گئی تو آپ بذات خود دیوار پر چڑھے اور اسے کھینچا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ یہ کڑی جو 2 گز چھوٹی تھی دوسرے کڑیوں کے بنسبت لمبی ہو گئی۔ بہت دنوں تک یہی کڑی اس مسجد میں لوگ عجیب خواہش لیے رہتے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ سوچ کر حاضر ہوا کہ خواجہ صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے دودھ کی نہر جاری ہو۔ وہ ابھی کچھ قدم دور ہی تھا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کیا،
کہ دوست بھی آتے ہیں اور مجھ سے اللہ پاک کی مقبوضہ چیزیں طلب کرتے ہیں۔ تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ دودھ کی نہر جاری ہے، اس لیے کہ تو جس پر بیٹھا ہے اس اینٹ کو اٹھا۔ جب اس نے اٹھائی تو اشرفیوں کا ڈھیر نظر آیا۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیری خواہش تو چاول دودھ کی ہے، تو تیرے آگے ہے کھا۔ جب اس نے نظر کی تو دیکھا چاول اور دودھ کی ندی بہہ رہی ہے۔ ایک شخص نے دل میں ارادہ کیا کہ دلی جا کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور وہاں جا کر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ وہ آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک عورت اس کے ساتھ ہو گئی، مگر مرد کی نیت سچی تھی، اس لیے اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آخر ایک منزل ایسا بھی آیا کہ جب سواری میں دونوں ایک ساتھ بیٹھے تو عورت اس کے پاس اور کوئی پردہ یا رکاوٹ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مرد نے اس سے نظر التفات کیا اور اس سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا اور کسی نے کہا، جا رہا ہے تو قطب صاحب کے پاس، نیت تیری ہے توبہ کرنے کی اور پھر بری حرکت میں ملوث ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً توبہ استغفار کی اور پھر اس عورت کی طرف دوبارہ مڑ کر دیکھا تھا۔ جب وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اسے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے برائی سے بچا لیا۔ اولیاء اللہ کی کرامت آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس کر کے بتائیں۔